اللہ نے خود جواب دیا. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آپ نے فرمایا مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا امین پایا، صادق پایا. تو آپ نے اس وقت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اگر دنیاوی معاملات کے اندر میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک آپ کو خبر دینے لگا ہوں، ایک خوشخبری سنانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ رزق بند بھی نہیں کر سکتا. جب یہ پڑھ لیتا ہے تو فرمایا تفلح، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کا مالک بن جائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت دی. اپنا چاچا کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا؟ اپنا کھڑا ہوا. بیگانے کھڑے ہو جائیں نا تو بندے اتنا پریشان نہیں ہوتے، جب اپنے کھڑے ہو جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ غمگین ہوتا ہے. تو اپنا جو نا چاچا ابو لہب کھڑا ہوا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. آگے سے کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں. میرے محبوب نے گالی تو نہیں نکالی، کسی کو برا بلا تو نہیں کہا، صرف یہ کہنا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آگے سے یہ چچا جو ہے، مشرک جو ہے، آگے سے گالیاں نکالتا ہے، برا بلا کہتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. اللہ کریم نے اس وقت آسمان سے پوری سورت نازل فرما دی. کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہنے والوں، میرے محبوب کو نعوذ باللہ اس نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ نے وہی جواب ابو لہب کے بارے میں نازل کیا. ابو جہل تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، صرف ہاتھ ہی نہ ٹوٹیں، تیری بیوی بچے مال کمایا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا. مرتے وقت نہ بیوی کام آئی، نہ بچے کام آئے، نہ مال کام آیا. بچوں نے بھی اٹھایا اپنے باپ کو، بلکہ خود بھی نہیں اٹھایا. ایک حبشی غلام کو کہا پیسے لے لے ساڑھے ابے نو فلاں کھوے ساٹا.